اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان لوگوں پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح روشن، اور جب ان لوگوں پر ہماری واضح اور روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں قال کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، قال الذین کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں کے بارے میں آمنو جو ایمان لائے، تو کفار ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں ای الفریقین ہم دونوں جماعتوں میں سے کون خیر مقاما بہتر حالت میں ہے، وَأَحْسَنُ اور کس کی زیادہ اچھی اور خوبصورت ہے، ندیّا محفل اور مجلس، ہم دونوں فریقوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس اور محفل زیادہ خوبصورت اور بارونق ہے۔ یہ صرف ان مشرکین اور کفار کی بات نہیں تھی، بلکہ آج تک دنیا میں انسان اچھائی اور بہتری کا جو معیار ہے وہ ظاہری نمود و نمائش کو سمجھتا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ مشرکین کہتے تھے ادھر دیکھو کون ہے غریب، پھٹے پرانے کپڑے، چہروں کے اوپر فاقوں کے نشان، سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، نہ کوئی ان کی پرسنالٹی ہے، نہ کوئی ان کی محفلوں میں کھانے پینے کے دور چل رہے ہیں، نہ کوئی چیزوں کی فراوانی ہے۔ ادھر دیکھو ہمارے ہاں ناچنے گانے والیاں ہیں، ڈانس مجرے ہیں، اور شراب کے دور چل رہے ہیں، اور بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں تو یہ ہمارے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ آیت یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر مسلمان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں۔ تو دیکھ لو سامنے نظر آ رہا ہے کون بہتر ہے۔ قال الذین کفروا کافر کہتے ہیں للذین آمنوا ایمان والوں کے بارے میں ای الفریقین دونوں جماعتوں میں سے کون خیر مقام بہتر حالت میں ہے، واحسن ندیّا اور کس کی مجلس اور محفل زیادہ خوبصورت اور عالی شان ہے۔ وَكَمْ اور کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیں قبلہم ان سے پہلے من قرن قومیں، اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک اور تباہ و برباد کر چکے، ہم وہ احسنو کہیں زیادہ اثاثاً ساز و سامان والی تھیں، ہم احسن اثاثا کہیں زیادہ خوبصورت ساز و سامان والی تھیں، ورئیا اور ظاہری شان و شوقت والی تھیں۔ ظاہری اعتبار سے بڑی ان کی شان و شوقت تھی، بڑی آن بان تھی ان کی، اور بڑا ساز و سامان تھا ان کے پاس، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم ان کو ہلاک اور برباد کر چکے ہیں۔ یہ جواب ہے ان کو کہ ہمارے ہاں تمہاری سامان کی ریل پیل اور تمہاری ظاہری ٹیپ ٹاپ اور شان و شوقت کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ 20ویں پارے میں ہم سورہ القصص میں قارون کا واقعہ پڑھیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ وہ ایسی آن بان کے ساتھ نکلا اور ایسے کر و فر کے ساتھ نکلا
وقال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، لوگ اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے اور لوگ خواہش کرنے لگے کہ کچھ ہمیں بھی ایسا ہی کچھ مل جائے، لوگوں رال ٹپکانے لگے لوگ۔ پھر کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اور اس کی سارے مال و دولت، ظاہری شان و شوکت، ٹیپ ٹاپ ساز و سامان، ہم نے سب زمین میں دھنسا دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے، ہم احسنوا اثاثا، وہ کہیں خوبصورت ساز و سامان والی اور رئیا اور ظاہری شان و شوکت والی تھی۔ آپ فرعونوں کو دیکھیے، فرعون جو ہیں، فراعین مصر جو تھے، وہ بڑے جاہ و جلال والے لوگ تھے، وہ بڑی شان و شوکت والے لوگ تھے، اور ان کا جاہ و جلال اور ان کی شان و شوکت، ان کے آثار آج بھی باقی ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور دنیا حیرت سے آج بھی دیکھتی ہے کہ وہ لوگ کس طرح اتنی چیزیں بنا چکے اور اتنی شان و شوکت حاصل کر چکے، کس طرح دنیا آج بھی حیران اور پریشان ہے اس کے اوپر۔ ہلاک کر دیا، ڈبو دیا، اللہ کو یہ چیز نہیں درکار۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، خدا سے ڈرنے والا کون ہے، دوسروں کا احساس کرنے والا کون ہے، اور انسانیت کے لیے ہمدردی رکھنے والا، محبت رکھنے والا وہ کون ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا کون ہے، کل حساب کتاب کا خوف رکھنے والا کون ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، من کانا، جو ہو، فی الضلالہ، گمراہی میں، جو گمراہی میں ہوتا ہے، فلیمدد، تو ڈھیل دے دیتے ہیں، لہو، اسے، الرحمن، رحمان، مدہ، کچھ وقت کے لیے، فلیمدد لہ الرحمن مدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ وقت کے لیے ڈھیل دے دیتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، رأو، وہ دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیکھتے ہیں، ما یوعدون، وہ عذاب، وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں، اما العذاب، یا تو وہ دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اما الساعہ، اور یا وہ قیامت بھی ہو سکتی ہے، یا تو دنیا کا عذاب یا قیامت، فسیعلمون، تو پھر وہ جان لیں گے، پھر وہ جان لیں گے، من ہوا، کون ہے، شر مکانا، بری اور بدترین حالت میں۔ دعویٰ تو کیا تھا ان کا؟ خیر مقامہ، ان کا دعویٰ کیا تھا؟ خیر مقامہ، وہ دعویٰ خیر مقامہ کا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں گا شر مکانہ، پھر دیکھنا، پھر جان لیں گے کون ہے بدترین حالت میں، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کی مجلس یا کس کا جتھا اور کس کی جماعت کمزور تر ہے، اس کا جتھا اور کس کی جماعت کمزور تر ہے۔ وَيَزِيدُ، اور بڑھاتے چلے جائیں گے، اللہ الذین، ان لوگوں کی، اہتدوا، جنہوں نے ہدایت پائی، ہدا، ہدایت، جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرماتے چلے جائیں گے۔ والباقیات، اور باقی رہنے والے، الصالحات، نیک اعمال، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، خیرن، بہت بہتر ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، ثواباً، اجر کے اعتبار سے بھی، وخیرن، اور بہت بہتر ہیں، مردہ، انجام کے اعتبار سے بھی۔ اور نیک اعمال باقی رہنے والے، وہ آپ کے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہیں۔ افرائیت، دیکھا آپ نے، کیا آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، کفرا، جس نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقالا، اور پتہ کیا کہتا ہے لأوتین، مجھے ضرور دیے جائیں گے، مالا و ولدا، مال بھی اور اولاد بھی،
یعنی یہاں پر میرے پاس اتنا کچھ ہے، آگے جا کر تو اور زیادہ ہوگا. یہ ہم نے 15ویں پارے میں بھی پڑھا تھا، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اور اگر میں اللہ کے پاس چلا گیا جیسا کہ تم کہتے ہو، تو پھر تو وہاں تو اس سے بھی بہت بہتر ملے گا مجھے. تو وہ کہتا تھا کہ اگر میں چلا گیا آخرت میں، قیامت میں، تو پھر تو مجھے اور زیادہ مال اور زیادہ اولادیں عطا ہوں گی. طلع الغیب، کیا اس نے غیب میں جھانک کے دیکھا ہے؟ ام یا اتخذ، اس نے لے رکھا ہے عند الرحمانی، اللہ کے ہاں، عہدہ، کوئی عہد، یا اس کی اللہ سے کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے، کوئی اللہ سے اس کا عہد و پیما ہوا ہے کہ اللہ اس کو ضرور دے گا. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. سنکتبو، ہم لکھ رہے ہیں، ما یقول، جو یہ کہتا پھر رہا ہے، جو کہتا پھر رہا ہے ہم وہ لکھ رہے ہیں. وَنَمُدُّ، اور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، لہو، اس کے لیے، من العذاب مدّا، عذاب کی شدت. وہاں مال نہیں ملے گا، وہاں عذاب ملے گا. وہاں اولاد نہیں ملے گی، وہاں عذاب ملے گا. کس کو؟ کس کو؟ الذی کفر بآیاتنا، جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، جو ہمارے احکامات کا انکار کرتا ہے، جو ہمارے دین کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، جو کل قیامت اور آخرت کا انکار کرتا ہے. وَنَرِثُهُ، بلکہ وہ بھی ہم لے لیں گے، ما یقول، جو یہ کہتا پھر رہا ہے، جو یہ کہتا پھر رہا ہے نا، وہ بھی ہم لے لیں گے. یعنی جو اس کے پاس ہے نا، وہ بھی ہم لے لیں گے. وَيَأْتِينَا، اور آئے گا ہمارے پاس، فَرْدًا، اکیلا. ہمارے پاس تو اکیلا آئے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو ہے وہ ہم لے لیں گے، اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا. پھر عذاب ہے، اور عذاب ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنائے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، آلہہ، اور معبود. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنائے. لیکونوا، تاکہ ہوں وہ ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، لیکونوا، تاکہ ہوں وہ ان کے لیے، عزا، طاقت، شان و شوکت کا ذریعہ. تاکہ انہوں نے اوروں کو معبود بنایا تاکہ کل قیامت والے دن وہ ان کے معاون اور مددگار بن کے کھڑے ہوں. تاکہ وہ کل قیامت والے دن ان کے معاون اور مددگار بن کے کھڑے ہوں. اس لیے انہوں نے اوروں کو اللہ کا ساتھی بنایا. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. سیکفرون، وہ تو انکار کر دیں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت کا، وہ تو ان کی عبادتوں کا ہی انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ، بلکہ وہ تو الٹا ہو جائیں گے، علیہم، ان کے، ضد، مخالف، وہ تو الٹا ان کے مخالف ہو جائیں گے. جن کے بارے میں یہ ہے نا کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑیں گے، ہاں، ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، ہمیں جنت میں پہنچائیں گے، ہمیں کوئی فائدہ دیں گے، جن کے بارے میں یہ تصور ہے، انہوں نے فائدہ نہیں دینا، الٹا وہ تو مخالف ہو جائیں گے. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انا، کہ بے شک ہم نے، ارسلنا، چھوڑ رکھا ہے، الشیاطین، شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو ان کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، تؤزہم عزا، اور وہ شیطان ان کافروں کو خوب اکساتے ہیں، اسلام دشمنی پر، مسلمانوں کے دشمنی کے اوپر خوب وہ شیطان ان کافروں کو اکساتے ہیں. فلا تعجل، کیونکہ یہ جو کچھ کرتے تھے نا، کفار جو کچھ بھی کرتے تھے، دراصل اس سب کے پیچھے شیطان ہے. دراصل اس سب کے پیچھے شیطان ہے، کیونکہ وہ شیطانی سسٹم کو لے کر چل رہے تھے، شیطانی نظام کو لے کے چل رہے تھے. یہ بتوں کی عبادت، یہ بت نہیں کہتے تھے، یہ شیطان کا راستہ تھا. یہ شیطان نے ان کے لیے ہموار کیا. یہ شیطان نے اپنے لوگوں کے ذریعے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ اگر ایسا کرو گے تو بڑا فائدہ ہوگا، دنیا سنورے گی، آخرت سنورے گی. اگر وہ آخرت کو مانے تو، اگر آخرت کو مانے تو آخرت بھی سنورے گی. یہ شیطان نے اس راستے پہ لگایا. اب یہ لوگ جب شیطان کے ہتھے چڑھ گئے اور شیطان کے ان تک رسائی ہو گئی اور شیطان ان کے اوپر حاوی ہو گیا، اب وہ کیا کرتا ہے، ان کو ایمان والوں کے خلاف اکساتا ہے.
ایمان والوں کے خلاف ہم نے ان شیطانوں ان کفار کے اوپر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے اور وہ ان کو اکساتا ہے۔ فلا تعجل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جلدی نہ کیجئے، علیہم ان کے بارے میں، آپ ان کے بارے میں عذاب آ جائے، عذاب کی جلدی نہ کیجئے۔ انما بے شک نعد لہم عدا، ہم ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رہے ہیں ہم ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یوم، جس دن، نحشرو، ہم جمع کریں گے، المتقین، پرہیزگاروں کو، الی الرحمن، اللہ کے حضور، وفدا، مہمان بنا کر۔ اس دن ہم ایمان والوں کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو اللہ کے حضور مہمان بنا کر حاضر کریں گے۔ وَنَسُوقُ، اور ہم ہنکائیں گے، المجرمین، مجرموں کو، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسے جانوروں کی طرح۔ ان مجرموں کو ہم پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف دہکا کے لے جائیں گے اور ہنکائیں گے ہم۔ لا یملکون، نہیں اختیار رکھتے ہوں گے، الشفاعہ، سفارش کا، اس دن کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا، الا، سوائے اس کے، من اتخذ، جس نے لے رکھا ہوگا، عند الرحمن، رحمان کے ہاں، عہدا، کوئی عہد، جس کو اللہ کی طرف سے کوئی عہد، کوئی پروانہ جاری ہوا ہوگا، صرف وہ سفارش کرے گا، یا جس کے حق میں پروانہ جاری ہوا ہوگا اس کے حق میں سفارش ہوگی۔ جس کو اجازت ملے گی سفارش کرنے کی وہ سفارش کر سکے گا، اور جس کے حق میں اجازت ملے گی اسی کے حق میں سفارش ہو سکے گی۔ یہ ہے لا یملکون الشفاعۃ، وہاں کوئی کسی کے لیے سفارش کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہوگی یا جو اللہ کی طرف سے اجازت نامہ رکھتا ہوگا۔ وقالو، اور یہ لوگ بدبخت کہتے ہیں، اتخذ، بنا لی، الرحمن، رحمان نے، ولدا، اولاد، یہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا لی۔ سبق ترجمہ ہی ہے صرف، تقریباً سارا مفہوم ہم بارہا پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ لقد، یقیناً، جئتم، تم لائے ہو، شیئا، ادّا، بڑی بھاری بات، تم نے بہت بھاری بات کی ہے، تم نے بہت بڑی بات کی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا قولا عظیما، انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، تم بڑی بھاری بات کہہ رہے ہو، اتنی بڑی ہے اور اتنی بھاری ہے، تکادو کے قریب ہے، السماوات، آسمان، یتفطرن، پھٹ جائیں، منہ، اس بات کی وجہ سے، قریب ہے کہ آسمان اس بات کی وجہ سے پھٹ جائیں، وتنشق، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، الارض، زمین، وتخر، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، الجبال حدا، پہاڑ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، کس بات پہ؟ ان دعو، یہ دعویٰ کرتے ہیں، للرحمن، رحمان کے لیے، ولدا، اولاد کے، یہ رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ پوری کائنات تباہ کر دی جائے اس پر، اور اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں اللہ کے اوپر، الزام لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ دیکھیں ایک حضرت مریم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کا اپنا بیٹا تھا، واقعی ان کا بیٹا تھا، ان کے پیٹ میں وہ آیا، ان کے وجود سے جنم لیا اس بیٹے نے، لیکن صرف تھوڑی سی حالت عجیب سی تھی ذرا، خلاف آپ کہہ لیں کہ عادت، وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ کیا کہتی تھی، کاش میں مر گئی ہوتی، میں مر گئی ہوتی، اور میں بھولی بسری کوئی یاد ہوتی، کہ مجھے کیسے دیکھنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، بیٹا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے تسلی ہے کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ تحزنی، گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ اگر حضرت مریم کی طرف کسی غلط اولاد کی نسبت کی جاتی تب حضرت مریم پہ کیا گزرتی، اور یہ تو خدا ہے، اس کی طرف غلط اولاد کی نسبت کی جا رہی ہے، اس کی اولاد ہے ہی نہیں، اور زبردستی لوگ اس کی اولاد بنانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ نہیں نہیں ہم اللہ کی اولاد بناتے ہیں، ہم اللہ کی اولاد، ہم اللہ کے بیٹے بناتے ہیں۔ وما ينبغي،
اور کیا ضرورت ہے للرحمانی رحمان کو ان یتخذ ولدا کہ وہ اولاد بنائے، اسے کیا ضرورت ہے، اس نے کیا کرنی ہے اولاد؟ ان کلو نہیں ہیں سب کے سب، من جو فی السماواتی آسمانوں میں ہیں، والارضی اور زمینوں میں، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں، الا مگر آتی وہ آئیں گے، الرحمانی رحمان کے پاس، عبدا بندے بن کر۔ ان کل من فی السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی ساری مخلوقات، الا آتی الرحمن عبدا اللہ کے سامنے بندے بن کر آئیں گے۔ لقد یقیناً احصاہم اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، وعدہم عدا اور ایک ایک کو گن رکھا ہے، ایک ایک کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے، ایک ایک کو اللہ نے گن رکھا ہے، وکلہم اور سب کے سب آتی ہی آئیں گے اس اللہ کے پاس، یوم القیامت قیامت کے دن، فردا اکیلے اکیلے، فردن فردن، ہر ایک اکیلا اکیلا آئے گا۔ انا بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل اللہ پیدا فرما دیں گے لہم ان کے لیے، الرحمن اللہ، ودا محبت، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیں گے۔ جو لوگ ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت تو مسلمان معاشرے کے اندر بہت پسے ہوئے سے، اور ان کے اوپر ہر دوسرا تیسرا بندہ انگلیاں اٹھاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ وقت گزر جائے گا، پھر اللہ ان ایمان والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیں، اور آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں انسان ان ایمان والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ فَإِنَّمَا بے شک یسرناہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، بلسانک آپ کی زبان پر، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا، لتبشر تاکہ آپ خوشخبری سنائیں، بہی اس سے، المتقین پرہیزگاروں کو، تاکہ آپ پرہیزگاروں کو اس سے بشارت اور خوشخبری سنائیں، وتنذر اور تاکہ آپ خبردار کریں اور آگاہ کریں اور ڈرائیں، بہی اس سے، قوم لدا یہ جو جھگڑالو قوم ہے، اس جھگڑالو قوم کو آپ خبردار کریں اور آگاہ کریں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہم ہلاک کر چکے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے، ہل کیا تحسو محسوس کرتے ہیں آپ، منہم ان میں سے، من احد کسی کو، کیا آپ ان میں سے کسی کو پاتے ہیں، او تسمعو یا کیا آپ سنتے ہیں، لہم ان کی، رکزا بھنک بھی، یا قدموں کی آہٹ بھی، یا کیا آپ کو جن کو ہم نے ختم کر دیا، تباہ کر دیا، کہیں ان کی کوئی بھنک بھی ملتی ہے، کہیں ان کے قدموں کی کوئی آہٹ بھی ملتی ہے؟ اسی طرح یہ جو اکڑے ہوئے ہیں نا، پھر ان کا بھی ہم نے یہی حال اور یہی انجام کرنا ہے۔